مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب قاری انعام اللہ صاحب، جو بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ حضرات کو قرآن کریم کی تلاوت سنا رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ قاری صاحب کو سنا جائے، لیکن وقت کی قلت اور حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ میرے یہ جو نوجوان بھائی جو مدرسہ ہادہ کے گیٹ پر صدر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ برائے کرم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ بہت ہی پرمغز خطاب آپ لوگوں نے جو ایسے علماء کو دعوت دی ہے جو 3 ضلع پار کر کے آپ کے بیچ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لا رہے ہیں، تو اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ تشریف رکھیں۔ یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ آئیے، یہ تھے جناب قاری انعام اللہ صاحب، جو وقت بے ثبات میں اپنی جیت کے خیمے سامعین کے قلب و جگر میں بسا کر چلے گئے، اور ہمارے پیشانیوں پر ابھرنے والی سلوٹیں یہ کہہ رہی تھی، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ آئیے دوستو، قرآن کریم کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مجمع تھوڑا ہے، ہم یہاں کثیر تعداد میں نہیں بلکہ قلیل مقدار میں یہاں موجود ہیں، لیکن دوستو حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے جو ایک شاعر ہیں، جنہوں نے آپ کو نعت گوئی کی اجازت دے دی، فرمایا شاعر اس شعر کی ترجمانی یوں کرتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتُ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ دَاء۔ شاعر اس شعر کی ترجمانی کرتا ہے کہ آقا کی سیرت سے، آقا کی صورت سے حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں آیا دنیا میں۔ گویا یوں کہیے اس کو اپنی زبان میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ تو بہرحال آپ توجہ کے ساتھ میں سنیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو میں اس نبی کے دربار رسالت میں لیے چلتا ہوں کہ جس کی تعریف و توصیف کرنے پر تمام کے تمام درخت کے پتے، تمام کی تمام سیاہی خشک ہو گئی، لیکن آقا کی سیرت اور آقا کی تعریف و توصیف بیان نہیں کی گئی۔ میں اسی کے مثل اور اسی کے تعلق سے چلتا ہوں، اور آپ حضرات سنیں بغور سماعت اور ذہن کو حاضر اور ناظر کر کے سنیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ رب نے قرآن کریم میں الف لکھا، میرے نبی کو امین بنا دیا۔ رب نے قرآن کریم میں با لکھا، نبی کو
بشیر بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر تا لکھا، نبی کو تنویر بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر سا لکھا، نبی کو ثاقب بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر جیم لکھا، نبی کو جمیل بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر ہا لکھا، نبی کو حلیم بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر خا لکھا، نبی کو خبیر بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر دال لکھا، نبی کو داعی بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر زال لکھا، نبی کو ذاکر بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر را لکھا، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اور رب نے قرآن کریم کے اندر زا لکھا، نبی کو زاہد بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر سین لکھا، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر شین لکھا، نبی کو شاہد بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر صاد لکھا، نبی کو صادق بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر ضاد لکھا، نبی کو ضامن بنا دیا، اور رب نے قرآن کریم کے اندر تا لکھا، نبی کو طٰہٰ بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر ضا لکھا، نبی کو ظلمت والا ہٹانے والا بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر عین لکھا، نبی کو عابد بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر غین لکھا، نبی کو غلامی سے آزادی دلانے والا بنا دیا، اور رب نے قرآن کریم کے اندر فا لکھا، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر قاف لکھا، نبی کو قاسم بنا دیا، اور رب نے قرآن کریم کے اندر کاف لکھا، نبی کو کوثر بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر لام لکھا، نبی کو نورانی زلفوں والا بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر میم لکھا، نبی کو مزمل و طٰہٰ بنا دیا، اور رب نے قرآن کریم کے اندر واو لکھا، نبی کو واعظ بنا دیا، رب نے قرآن کریم کے اندر ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا، اور کہنے دیجئے میرے گاؤں کے لوگوں، رب نے قرآن کریم کے اندر یا لکھا، میرے نبی کو یاسین بنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ثانیہ ایک تاریخ ہے اور ایک ثانیہ عمل ہے، لیکن یہ مختصر سا ہے۔ شاعر ان اشعار کی ترجمانی اور حروف تہجی کی ترجمانی یوں کرتا ہے: ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے آسماں کو، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ بہرحال حضرت محتمم صاحب کا حکم اور اراکین